الحمد لله رب العالمين. آواز تھوڑی بڑھ سکتی ہے؟ بڑھا دیے ورنہ گلے پہ زور پڑے گا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وقال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ہم سب کے نہایت مخدوم و محترم بزرگ عالم دین اور آپ کی اس مسجد کے مصلی کو، جنہوں نے 40 سال تک اپنے سجدے اور رکوع سے آباد رکھا، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم، آپ کے نہایت باوقار عالم دین حضرت مولانا مفتی خالد صاحب، اور اس خطے کے نہایت متحرک و فعال علماء کرام، اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، آپ کا یہ شہر اہل دل کا شہر ہے، علماء کی یہ بستی ہے، قرآن مجید کے امین اور حفاظ کی یہ سرزمین ہے. اور آج تک اس علاقے نے مسلمانوں کی اپنی اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی اخلاق و آداب اور اسلامی تعلیم و تربیت کی حفاظت کر رکھی ہے. میں سلام کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے پرکھوں کو، بزرگوں کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پس پردہ جو خواتین ہیں، جو مائیں اور بہنیں ہیں، جنہوں نے اس امت کی تعمیر و ترقی اور اس کی آبیاری میں اپنا خون جگر شامل کیا، اور ایک ایسی جنریشن، ایک ایسی نسل تیار کی جس کا دل اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہو، جو اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے کشا چھٹی ہو یا کام کا دن ہو چلی آتی ہے. میں ملک کے مختلف حصوں اور کونوں میں جاتا رہتا ہوں. یقین جانیے، اتنے بڑے مجمع کو جمع کرنے کے لیے تنظیموں کو اور منتظمین کو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، بہت کوشش کرنی ہوتی ہے، لیکن اہل اللہ اور اہل دل کی نگاہیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں، اور آپ کے بزرگوں اور ماؤں کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ کوئی جلسہ رکھ لیا جائے، کوئی اجتماع رکھ دیا جاوے، کیا بزرگ اور کیا نوجوان اور کیا معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اور کیا خواتین سب کے سب چلے آتے ہیں. اس حوالے سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ ہمیں رشک ہوتا ہے لونا والا پر. اور دوسری بات، ہمیں کوئی اجنبی اور مسافر مت سمجھیے گا. ان دوستوں نے، بزرگوں نے اتنی بار بلایا، شفقت کی، محبت کی، اپنائیت کا ثبوت دیا کہ اگر شرعی مسئلہ نہ ہوتا تو میرے لیے یہاں قصر کرنا مناسب نہیں ہوتا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسافر کے لیے قصر کرنا اختیاری نہیں ہے بلکہ واجب ہے، ضروری ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں یہاں قصر نہیں کرتا، مکمل 4 رکعتیں پڑھتا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. مجھے اس بات سے بھی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں نوجوان جتنے دینی، مذہبی، دعوتی، اصلاحی کاموں کو لے کر کھڑے ہیں، بہت کم علاقوں کا یہ نصیب ہے. نوجوانوں کو اپنی روزی روٹی اور دنیا کی رونق اور چمک سے فرصت نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو ادا کرنا چاہیے کہ اس علاقے میں
جتنے نوجوانوں سے میں ملتا ہوں وہ دینی مزاج و مذاق کے حامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور میدان عمل سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ ملک کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے کیا۔ ملک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، اقتدار کو، حکومت کو، رولنگ کو، گورننس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام باضابطہ ملک رکھا اور اس سورت کا آغاز کیا اس طرح کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت وہ ذات ہے جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، طاقت و قوت ہے، حکومت و اقتدار ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی بادشاہ اور وہی خدا جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزما لے، ٹیسٹ لے لے، ایگزامن کر لے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں اور طاقت و قدرت کے جلووں کا ذکر کیا ہے۔ ان آیتوں پر غور کیجئے، تدبر اور تأمل کیجئے، تھنکنگ اور ری تھنکنگ کیجئے، اس سے بہت سے نقطے اور بڑے اہم پیغام ہمیں ملیں گے۔ اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ آیت دراصل دو باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک طرف اقتدار اور حکومت کے بارے میں یہ اعلان کرنا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، یہ اسی کی زمین ہے، اور اس کائنات میں اگر کوئی قانون چلے گا تو وہ صرف اللہ کا قانون چلے گا۔ جو بادشاہ ہوگا، جو رولر ہوگا، جس کو طاقت و قوت ہوگی، اسی کا حکم اس کائنات پر اور اس سرزمین پر نافذ ہوگا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات پیدا کی، آسمان و زمین بنائے، سمندروں کا جال بچھایا، جنگلات پیدا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کریشنز اور مخلوقات اس زمین پر رکھ دی اللہ نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، سولر سسٹم پیدا کیا، کائنات کا یہ نظام بنایا، اور ان سب کو ہم نے تابع کر دیا اس انسان کے، اور اس انسان کو اللہ نے اپنی خلافت سے نوازا۔ اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کو خلیفہ بنایا جا سکتا تھا، وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، روگردانی نہیں کرتے، کسی طرح کی معصیت کا ان سے ثبوت نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خلافت کے لیے منتخب نہیں کیا۔ ہاں، اللہ کے حکم کو بھیجنے والا، اللہ کے کاموں کو نمٹانے والا بنایا، لیکن جب خلافت کے لیے اللہ نے نظر ڈالی تو انسانوں کو منتخب کیا۔ بھلا بتائیے، اگر آپ کے مسجد کے امام صاحب کہیں سفر پر جائیں گے تو کیا وہ اپنی جگہ پر کسی ایسے انسان کو امام بنائیں گے جس کو قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو، جسے تجوید نہ آتی ہو، جسے نماز کے احکام و مسائل سے وہ واقف نہ ہو؟ جب آپ کے امام یہ کوتاہی اور غلطی نہیں کر سکتے تو کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور اس دنیا کی روئے زمین کی خلافت کے لیے جس کو منتخب کیا وہ ناقص ہوگا، وہ نامکمل ہوگا، وہ نالائق ہوگا اور یا نااہل ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تمام تر طاقت و قوت
وہ کیپیبلٹی، وہ کیپیسٹی عطا کی جس کے ذریعے سے وہ اللہ کا ڈپٹی بنے، اللہ کا نائب بنے، اللہ کا خلیفہ بنے، اور اس کے بعد اس روئے زمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کرنا چاہا اس نظام کو قائم کرے، ظلم کو ختم کرے، انصاف کو قائم کرے، لوگوں کے، انسانوں کے حقوق دلائے، مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑے ہو۔ یہ اللہ کا خاکہ ہے، یہ اللہ کی پلاننگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو یہ سوچ لیا کہ مسجد کی چہار دیواری میں کسی درسگاہ اور دانشگاہ اور زاویہ گاہ میں اپنے آپ کو محصور کر لیں، اور دنیا میں اٹھنے والے فسادات، دنیا میں اٹھنے والے ظلم کی چیخیں اور دنیا میں برپا کی جانے والی زیادتی اور فساد کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لا کر نہیں بٹھائیں گے؟ اس لیے یاد رکھا جائے کہ ملک اللہ کا ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، طاقت و اقتدار اللہ کا ہے۔ اللہ کے ایک کن سے یہ پوری کائنات تباہ ہو سکتی ہے، اور وہ ظالم جو دندناتے پھرتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، وہ خواب غفلت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میں انہیں کشادگی دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھا جائے کہ میری پکڑ بہت سخت ہے، اس پکڑ سے کوئی نجات نہیں پا سکتا، اس سے کوئی راہ فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور اس کا قانون ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات، اور اسی مالک نے، اسی خالق نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ موت اور حیات کیا ہے؟ وہ زندگی ہے، ہمارا پیدا ہونا اور پھر اس کے بعد مر جانا، یہ زندگی کا ایک ڈیوریشن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے پیدا کیا اسے، چاہے وہ انسانوں کی موت ہو، جانوروں کی موت ہو، جانداروں کی موت ہو، لیونگ تھنگس کی موت ہو، وہ حیات و موت اللہ کی طرف سے پیدا کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آخر کیوں پیدا کیا، کیا سبب ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ آزما لیں کہ تم میں سے کون عمل کرتا ہے، نہیں کہا کون اچھا عمل کرتا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے حسن، حسن کے معنی ہوتے ہیں گڈ، اور احسن جو ہے وہ ایگزیجریشن کے لیے ہے، مبالغے کے لیے، اس کا مطلب ہے بہتر سے بہتر اور بہت اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، تم میں کون بہت سی نیکیاں لے کر آ رہے، کون بہت سے اعمال لے کر آئے، سینکڑوں روزے ہیں، ہزاروں نفل رکعتیں ہیں، لاکھوں کے صدقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیمانہ نہیں ہے، اللہ کا پیرامیٹر مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں احسن عملا، کون دی بیسٹ عمل لے کر آتا ہے، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہو گیا ہے کہ کثرت نوافل کو، کثرت عمروں اور حج کو تقوی کا اور دین کا معیار سمجھ لیا گیا، لیکن اللہ کا پیمانہ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور حکم دیتے ہیں تہجد پڑھو، روزے رکھو، نفل روزے رکھے جائیں، صدقہ و خیرات کریں، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کا سب دی بیسٹ فارم آف پریکٹس میں ہو، احسن و عمل کے طریقے پر ہو۔ تو احسن و عمل کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اخلاص، جس کام کو کیا جائے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، غیر اللہ سے کوئی مطلب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی شرک کو برداشت نہیں کرتے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کی رضا جوئی اس میں شامل ہو۔
اور دوسری چیز کسی عمل کے احسن و عمل ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اتباع۔ اتباع کا مطلب ہے صحیح طریقہ کار کو اختیار کرنا۔ اگر وہ عمل سنت سے ثابت ہو، کتاب اللہ سے ثابت ہو، تو اس کو اسی طرح کیا جائے جیسے اللہ نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرنے کے لیے، اور اللہ نے مطالبہ کیا جیسا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ نے بھی 3 رکعت مغرب کی نماز ادا کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اسی طرح نماز ادا کرو۔ اب اگر آپ غایت خشوع اور خضوع میں اور اللہ کے خوف اور اللہ کی چاہت میں 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ دیں تو کیا آپ کی نماز درست ہوگی؟ نماز فاسد ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نماز کو اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیا۔ تو احسن و عمل میں ایک کنڈیشن ہے اخلاص اور دوسری کنڈیشن ہے اتباع۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس کو اسی طرح کیا جائے، اور اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو تو انسانی عقل جس کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، اس طرح کیا جائے۔ مثال کے طور پر ٹوپی کو سر پر پہننا ہے، ساکس پیر میں پہننے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ٹوپی کو اتار کر گھٹنے پہ لگا لے اور ساکس نکال کر اسے دستانہ بنا لے تو کیا یہ معقول بات ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص چپل اپنی قیمتی ہے کہ جناب یہ بڑے اچھی کمپنی، برانڈڈ کمپنی کا جوتا ہے، 30,000 کا، 40,000 کا، اور اس جوتے کو نکال کے وہ گلے کا ہار بنا لے، کہ درست ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اتباع ضروری ہے، صحیح طریقے سے اس کام کو انجام دینا۔ اسی کو اگر آپ آج کی تعبیر میں کہیں تو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے پروفیشنلزم کے ساتھ اسے کرنا چاہیے، جو اس کی پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کام کو کرنے کی، اس طرح انجام دیا جائے۔ ہم اسکول قائم کریں تو ایسا نہ ہو کہ نہایت گندا اور پراگندہ اسکول ہو، بچے اپنی ناک اور سب کے لیے اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے ہوں، پڑھائی لکھائی کے لیے اساتذہ اچھے نہ ہوں، تو یہ احسن و عمل کے خلاف ہوگا۔ احسن و عمل یہ ہوگا کہ صحیح طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے، جس طریقے سے اس کام کو کرنا چاہیے اسی طرح کیا جائے۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات احسن و عمل کے لیے یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین، کب ہمیں کون سا کام کرنا ہے اور کب کون سا کام نہیں کرنا ہے، اس کی ہمیں سمجھ بوجھ ہو جائے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ایک لطیفہ۔ ایک بڑے نواب صاحب تھے، انہوں نے ایک بندے کو اپنے خادم کے طور پر رکھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ تم نواب صاحب کے ساتھ امبریلا یا چھاتا لے کر گھومتے پھرو، نہ ان پر بارش کا پانی پڑ سکے نہ دھوپ کی شدت کے وہ شکار ہوں۔ بہت ہی مطیع اور فرما بردار قسم کا وہ خادم تھا، تو ہر جگہ سایہ لے کر گھومتا رہتا تھا، اور بڑے مطمئن تھے نواب صاحب۔ اور نواب صاحب نے کہہ رکھا تھا اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دن چلتے چلتے تاریکی میں نواب صاحب ایک گڑھے میں گر گئے، اور یہ جناب اپنا چھاتا لیے کھڑا ہے۔ نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری جان بچاؤ۔ وہ کہنے لگا حضور آپ نے ہمیں چھاتا پکڑنے کے لیے رکھا تھا، سو ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے چھاتا بردار نہیں بننا ہم نے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے چھاتا بردار ہم نے نہیں بننا، بلکہ زمانہ اور حالات جیسے جیسے بدل رہا ہو اسی کے اعتبار سے ہمیں اقدام کرنا ہوگا، ترجیحات متعین کرنی ہوں گی، اپنی پلاننگ اور ایکشن پلان بنانا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم لوگوں نے ترجیحات کے خانے کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج ہندوستان کے جو حالات ہیں، یہاں کا تعلیمی نظام، ایجوکیشنل سسٹم جس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے، اس میں زہر ڈالا جا رہا ہے، اور یہ کوشش ہے کہ اگلے چند سالوں میں جو جنریشن اسکولوں سے، کالجز سے پڑھ کر نکلے تو ان کے دل میں اللہ اور رسول کی عظمت تو نہ ہو، لیکن دیوی دیوتاؤں کی عظمت اور ان کا تقدس ان کے ذہن میں ڈال دیا جائے۔ اسی طریقے سے
کبھی ایگزام ہو تو سرسوتی کی پوجا کروا دی جائے، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو کسی دوسری مورتی کے سامنے ان سے مالا ڈلوا دیا جائے۔ اس طریقے سے پورے نظام تعلیم کو ایک خاص بھگوا رنگ میں رنگنے کی کوشش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف برگشتہ کرنا، اسلامی تعلیمات میں جھوٹی اور بے بنیاد کمی اور کجی تلاش کر کر کے اس میں تہمت لگانا، یہ پورا کا پورا کام دلی میں ہو رہا ہے۔ نصابی کتابیں تیار ہو رہی ہیں، ٹیچرز تیار کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوانین بنائے جا رہے ہیں تاکہ اگلی آنے والی نسل کو وہ درسگاہ نہیں ہوگی، وہ شرک خانہ ہوگا، وہ بت خانہ ہوگا جہاں آپ کے بچے پڑھیں گے۔ اور صرف سرکاری اسکولوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ اسکول ہوں گے ان سب میں وہ نصاب نافذ ہوگا، اور سب کو اسی انداز پر اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اور ان کو کیسے چیلنجز اور پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور کبھی آپ نے اپنے دل و دماغ سے یہ سوال کیا کہ ان نسلوں کے ایمان اور ان کے دینی قدروں کا کیا ہونے والا ہے مستقبل میں؟ اگر ہم اپنے آپ کو احسن عمل کا پابند کرنا چاہتے ہیں تو آج کے حالات اور بدلتے ہوئے سنگین حالات میں اپنی ترجیحات کو طے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی ترجیح ہماری تعلیم ہو، تعلیم کو ہم لازمی کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ تو ہم اپنی ترجیحات میں یہ بات طے کر لیں کہ اپنے بال بچوں کو تعلیم دیں گے۔ گجرات کے مسلمان خوشحال مسلمان ہیں، دیگر ریاست کے مسلمانوں سے بہتر ہیں معاشی اعتبار سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو فیملی اور خاندان کا نظام ہے اس کی وجہ کر بھی بہت سی خوبیاں باقی ہیں، اور بہت سی اسلامی قدریں یہاں موجود ہیں۔ ملک کی دوسری ریاستوں میں چلے جائیں، وہاں خاندانی نظام بگڑ چکا، دینی تعلیم کا سرے سے تصور باقی نہیں رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اخلاقی اور سماجی کمیاں در آئی ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اپنی تہذیب اور اپنے دین اور ثقافت کی حفاظت کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی اگلی نسلوں کو بھی اس کا محافظ بنائے۔ لیکن ایک بات ہے، اکثر یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچے 10ویں کلاس پہنچتے پہنچتے تک تعلیم کو ترک کر کے خاندان کے بزنس کو سنبھال لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ 12ویں پاس نہیں کرتے، اپنی تجارتی ذمہ داریوں میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور نہایت قابل احترام بزرگوں، اس دنیا میں اگر آپ کوئی عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو کوئی مقام اور اسٹیٹس دلانا چاہتے ہیں، تو تعلیم کے میدان کو اپنی ترجیحات میں رکھیے۔ یہ طے کر لیجئے کہ اس لوناواڑہ کے پورے خطے میں کوئی بچہ گریجویٹ سے نیچے نہ ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ آپ طے کیجئے۔ اس لیے کہ جن قوموں کے پاس تعلیم نہ ہو، ایجوکیشن نہ ہو، وہ دنیا کے کسی میدان میں نہ عزت حاصل کر سکتے نہ نمائندگی کر سکتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اچھے ڈاکٹرز کی، ہمیں ضرورت ہے خاتون ڈاکٹروں کی، ہمیں ضرورت ہے اچھے انجینئرز کی، آئی ٹی پروفیشنلز کی، ہمیں ضرورت ہے لائرز اور ججز اور وکلا کی، ہمیں ضرورت ہے اچھے صحافیوں اور جرنلسٹ کی۔ ان تمام ضرورتوں کو ہم پورا کرتے ہیں دوسروں کے ذریعے سے۔ ڈاکٹر ہو تو فلاں قوم کا ہے، انجینئر ہے تو فلاں ذات کا ہے، اور جناب لائر ہے اور جج ہے تو وہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد رکھی تھی وہ خود مکتفی تھا، سیلف سفیشینٹ تھا۔ مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست، اسلامک اسٹیٹ کی تمام تر ضرورتیں صحابہ سے پوری ہوتی تھی۔
ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مدینہ میں اگر کاشتکاری کے لیے اچھے ماہر کاشتکار کی ضرورت ہو تو باہر سے منگائے جائیں، کسی اور پر آپ کا پورا گزر بسر ہو۔ اگر مدینہ میں خندق کھودی جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی صحابہ کی خدمات حاصل کی گئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو صحابہ کی خدمات حاصل کی گئی، حضرت ابو بکر کے دور میں ہلکی سی تعمیر ہوئی، حضرت عمر کے دور میں ہوئی، اور پھر حضرت عثمان کا دور کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے صحابہ نے انجینئرنگ میں، کنسٹرکشن میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے لیے ایران اور توران سے اور روم سے افراد اور انجینئرز نہیں منگائے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے طبی ضروریات تھی، چاہے وہ نرسنگ کا کام ہو، میڈیسن کا کام ہو، اسی طریقے سے ڈاکٹر اور معالج کا کام ہو، یہ سب کے سب صحابہ اور صحابیات خود انجام دیا کرتے تھے۔ آخر ہم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ ہم اس دنیا میں ہم صرف اس دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے کہ ہمارا گزر بسر دوسروں پر ہوگا، دوسروں کی صلاحیتوں کو حاصل کیا جائے گا، ان سے استفادہ کیا جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اب ملک کا منظرنامہ بدل رہا ہے۔ آگے چل کر جن کے پاس 10ویں اور 12ویں کی سرٹیفکیٹ نہیں ہوگی تو ان کو پاسپورٹ کے نام پر ہو سکتا ہے راشن کارڈ دے دیا جائے، ان کے پاسپورٹ کا رنگ بدل دیا جائے ان کو بے عزت کرنے کے لیے۔ اور پھر اس پورے ملک میں جو ہماری طرف سے مسلمانوں کی خواندگی اور مسلمانوں کی ایجوکیشن کا پرسنٹیج جو بڑھانا ہے اس میں ہمارے افراد کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا۔ بہار، یو پی، اڑیسہ، بنگال، ان ریاستوں میں طلبہ کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اسکول کی فیس ادا کرنے کی ان کے پاس رقم نہیں ہوتی، بچے ہوٹلوں میں کام کر کے پیسے کماتے ہیں اور اسکولوں میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسی صورتحال الحمدللہ نہیں ہے۔ تو آپ اگر تعلیم میں آگے نہیں آئیں گے اور صحیح نمائندگی نہیں کریں گے اسلام کی اور مسلمانوں کی اس ملک میں، تو یاد رکھیے گا ہم اس ملک میں بوجھ بن جائیں گے اور ہمیں بے عزتی کی نگاہ سے اور حقارت آمیز نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ابھی ہندوستان میں جن میدانوں میں افراد کار کی ضرورت ہے اور خاص طور پر مسلم کمیونٹی کو جن میدانوں میں افراد کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلا میدان ہے سول سروسز کا۔ ہمارے نوجوان IAS بنے، IPS بنے، IFS بنے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کا برین یا دماغ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ اس ملک کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کا مستقبل کیسا ہوگا یہ طے کرتے ہیں۔ اگر اس پلاننگ میں ہمارے افراد نہ ہوں اور اس پلاننگ میں ہمارے دیندار لوگ نہیں ہوں تو وہی حشر ہوگا جو یو پی اور ملک کے مختلف ریاستوں میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں مثال دینا چاہوں گا، بہار کی ریاست میں ایک بچہ تھا بڑی غریب فیملی اور خاندان سے، جس کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، جس کے پاس اسکول کی فیس نہیں ہوتی تھی، جس کے پاس کتابیں اور لٹریچر خریدنے کے لیے، سلیبس کی کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ شخص ایک پینٹ شرٹ پر کسی کمرے میں کونے میں اسے جگہ مل گئی، پڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ ہندوستان کا IAS کا ٹاپر بنا، اور آج بہار کے چیف منسٹر کے وہ رائٹ ہینڈ ہیں، ان کا نام ہے جناب عامر سبحانی صاحب۔ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مولانا صاحب چلے آ رہے ہیں۔ میرے والد سے بڑا اچھا تعلق رکھتے ہیں، پوری تفسیر پڑھ گئے میرے والد کی، اور حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمہ اللہ سے وہ بیعت تھے۔ ان کی وجہ سے بہار میں نہ جانے کتنے فسادات مسلمانوں کے خلاف ٹلے اور کتنی مجرمانہ سرگرمیوں میں پائے جانے والے فرقہ پرستوں کو سزا دی گئی۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ ہمارے قوم کا ایک دیندار اور ایماندار شخص اس کرسی پر بیٹھا تھا جہاں چیف منسٹر بھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کرتا ہے۔ میں دوسری مثال دوں، ابھی ایک ہفتہ پہلے میری ایک نجی ملاقات تھی حیدرآباد میں، جناب AK خان صاحب جو حیدرآباد کے کمشنر بھی رہے اور ابھی وہاں کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہیں۔ ایک شخص نے
اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہاں کے چیف منسٹر نے چاہا کہ مائنورٹیز کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کوئی رفاہی کام کر گزرے، تو وہ بیچارے ہر سال رمضان میں اماموں کو کچھ عیدی کے نام پر کچھ 1000-1500 روپے دے دیا کرتے تھے، اور شادی کے موقع پر ہر لڑکی کو 51,000 روپے دے دیے جاتے ہیں تاکہ اس کے شادی کے اخراجات پورے ہوں۔ ان 51,000 یا 1000 روپے سے کسی کا مقدر یا کسی قوم کا مقدر نہیں بدل سکتا۔ لوگ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، خرچتے ہیں، اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ AK خان صاحب نے چیف منسٹر کو مشورہ دیا کہ اگر آپ واقعی اتنے مخلص ہیں کہ مسلمانوں کی اگلی جنریشن کو پڑھانا چاہتے ہیں، کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک پرپوزل دیتا ہوں۔ انہوں نے مائنورٹیز ریزیڈینشیل انگلش میڈیم اسکول کا پرپوزل رکھا۔ 112 اسکول کھولے گئے اور ایک طالب علم پر 1 لاکھ سے زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ بہترین رہائش، بہت اچھا کھانا پینا اور بہت ہی معیاری تعلیم، ایسی تعلیم جو کارپوریٹ اسکولز میں دی جاتی ہے وہ ایک سرکاری اسکول میں دی جا رہی ہے، اور الحمدللہ ہر سال 80,000 مسلمان بچے وہاں سے پڑھ رہے ہیں اور 12 مکمل کر کے اپنا مقدر بنا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا انقلاب اور اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ ایک فرد کے ذریعے سے آئی، لیکن وہ فرد وہاں تک پہنچا۔ اس لیے یہاں کے بزرگوں سے، علماء سے میں خواہش کروں گا کہ ماڈرن ایجوکیشن کے ان دائروں میں اور ان میدانوں میں اپنے بچوں کو لے جائیں۔ سول سروسز کا میدان اس ملک کا مستقبل طے کرتا ہے، آپ اپنے بچوں کو وہاں بھیجنے کی کوشش کیجیے، اور کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہی جیسے بچے تھے جنہوں نے ٹارگٹ مکمل کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہر سال بہار سے پچھلے 10 سالوں میں 25% IAS آفیسر بہار سے بن کر آ رہے ہیں، یعنی پورے ملک میں جتنے IAS آفیسر ہیں اس میں 25% بہار سے آتے ہیں۔ نہ ان کے پاس وسائل ہیں، نہ ٹیچنگ کا اسٹاف ہے، نہ کالجز ہیں، نہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ان کو صحیح تربیت دیں۔ ہلکی سی محنت اور توجہ اور اسٹرگل اور فوکس کے ذریعے سے اتنے سارے بچے کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اس ملک میں اگر ہم اس کا اثاثہ بننا چاہتے ہیں، ایسٹ بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ تبدیلی لانی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو IAS IPS IFS بنائیں، اور یہ دین کا حصہ ہے، دین سے باہر نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کو نکال دیجیے۔ دوسرا میدان، اچھا اسی سے جڑا ہوا بعض لوکل سروسز ہوتی ہیں اسٹیٹ لیول کی، وہ بھی اسی طرح کی سروسز ہے۔ ان کا امتحان آسان ہوتا ہے بنسبت IAS IFS کے۔ ان میدانوں میں اپنے بچوں کو لے جائیے، یقین جانیے ان بچوں میں اللہ تعالیٰ نے ذرا سی بھی کمی نہیں رکھی، ذری سی بھی کمی نہیں رکھی۔ جتنا آپ نے بڑے بڑے سائنٹسٹوں کا نام سنا ہوگا، ان کو پڑھا ہوگا، جتنا بھیجا اور دماغ ان کے کھوپڑی میں تھا وہی صلاحیت ان بچوں میں۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو ڈسکور نہیں کرتے، اس کی شناخت نہیں کرتے اور اس کو شیپ نہیں دیتے۔ دوسری بات، دوسرا جو میدان ہے جہاں ہمیں فوکس کرنا ہے اور آج کے حالات میں اپنی ترجیحات میں اس کو شامل کرنا ہے، وہ ہے لا اور قانون کا میدان۔ دیکھیے اس ملک میں آپ کے بقا کے لیے کوئی حکومت آنے والی نہیں ہے، آپ کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہمارا سب سے قیمتی، موقر، باوقار ادارہ ہے، اس نے متبنہ کا بل کا کیس لڑا، اسی نے جناب بابری مسجد کا کیس لڑا، طلاق ثلاثہ کا کیس، اور جتنے شریعت اسلامی کے حوالے سے کیسز ہیں ان سب کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ڈیل کرتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، اور اس سے زیادہ میں کہوں گا کہ ہمیں شرم اور عار آنی چاہیے کہ ہمارے بابری مسجد کے کیس کے لیے ہمارے پاس قابل وکلا نہیں تھے سپریم کورٹ میں، ایسے وکیل نہیں تھے جو اپنے مدعے کو پوری طاقت و قوت کے ساتھ پیش کر سکیں، جو حکومت کو للکار سکیں، عدالت میں اپنی بات کو پوری طاقت و توانائی کے ساتھ پیش کر سکیں۔ جو بیچارے جمہوریت پسند اور ڈیموکریٹک ذہن کے لوگ تھے، انہوں نے مدد کی، انہوں نے سپورٹ کیا، وہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ لگے رہے غیر مسلم بھائی ہمارے۔ لیکن فرق تو ہمارا تھا نا، ہمارے افراد ایسے کیوں نہیں تھے جو اس مسئلے کو لڑ سکیں؟
اور آج بھی یہ صورتحال موجود ہے. آئے دن مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا مسئلہ میں بتاؤں کہ ابھی ہندوستان کی تاریخ میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. اب یہ صورتحال ہے کہ ہر روز یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، علاقائی سطح پر کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. آخر ان ظالموں اور ان کمینوں اور بدبختوں پر کیسے ان کی زبان پر لگام کسی جائے گی؟ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے، لیکن گولیاں ہمارے سینے پہ چلیں گی. اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسے کیسز میں پھنسایا جائے، ملک کی 50 عدالتوں میں ان کے خلاف کیس دائر کیے جائیں کہ یہ چکر کاٹتے کاٹتے ان کا دماغ جگہ پر آ جائے. لیکن کون کرے گا؟ وکلا ہمارے موجود نہیں ہیں، اچھے قانونداں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا لبرل سمجھتے ہیں، انہیں ان سب چیزوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اور تو ہمیں اس جانب توجہ دینی ہے کہ ہمارے افراد قانون کے میدان میں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ وکیل بنے اور آگے چل کر وہ جیلوں کی کرسیوں تک پہنچے، تاکہ وہ ایمانداری کے ساتھ اس ملک کے قانون کا خیال رکھتے ہوئے مظلوموں کو ان کا حق دلائیں اور ظالموں پر ان کے عرص حیات تنگ کریں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ لائر بننا، ایڈوکیٹ بننا کتنا مشکل کام ہے، بہت آسان ہے. ہم نے پچھلے چند سالوں میں المعہد العالی الاسلامی، جس مدرسے سے میرا تعلق ہے حیدرآباد میں، اور وہاں کے کئی فارغین یہاں آپ کے علاقے میں موجود ہیں، کوشش کی الحمدللہ تو 1 درجن سے زائد معہد کے ہمارے فارغین جو صرف مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے، الحمدللہ وہ لا یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور بعض لائر بن چکے ہیں. یہ مدرسوں کے طلبہ نے کیا ہے، تو ہمارے طلبہ کیوں نہیں کر سکتے؟ لوناواڑہ کے طلبہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو دوسرا میدان ہے جس میں ہمیں اپنے افراد کو پہنچانا ہے، وہ قانون کا، جوڈیشری کا ہے، اور اس میدان میں ہمیں نمائندگی کرنی ہوگی، یہ ہمارا فرض ہے. تیسرا میدان ہے صحافت اور جرنلزم. بہت ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں، بڑے اچھے باصلاحیت نوجوان موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں کیمرہ دے دیں، یہ بخیہ ادھیڑ کر رکھ دیں گے ظالموں کی اور بےمانوں کی. ان بچوں کو ٹرین کر کے جرنلزم کے میدان میں لے جائیں، صحافت کے میدان میں لے جائیں، اور خاص طور پر جو گجراتی لینگویج ہے اس لینگویج میں آپ کا میڈیا تیار ہو. اور ہمارے اس میں 2 کام کیا جائے، ایک طرف تو صحیح خبریں پیش کی جائیں، امن و شانتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی سے متعلق سینکڑوں واقعات پیش آتے ہیں، ان واقعات کو کور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی بات کہی جائے تو اچھی خوبصورت گجراتی زبان میں اس کا جواب دیا جائے، نہ کہ اردو میں تقریر کی جائے. تو یہ بڑا میدان ہے، اور آپ یہ ایک ویژن بنائیں کہ آپ کی اس بستی سے اگلے 10 سال میں کم سے کم 10 لائر پیدا ہوں، اسی طریقے سے قانونداں بنے، کوئی جرنلسٹ، کئی 1 درجن 2 درجن جرنلسٹ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ چاہے تو سول سروسز میں ہمارے افراد پہنچیں. ان بچوں کی کفالت کیجیے، ان بچوں کو اس میدان کی طرف متوجہ کیجیے. اپنے چند دن کی روزی روٹی اور تجارت کا نظم کر لینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں دور رس اپنے مقاصد رکھنے ہوں گے اور ان نتائج کو سامنے رکھ کر اپنا کام کرنا ہوگا. تو سب سے پہلا کام آپ سب طے کیجئے کہ 10th اور 12th تمام بچوں کو کرائیں گے، کم سے کم گریجویشن لیول تک اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ افراد ایسے ہوں جو ان اسپیشلائزیشنز میں آگے بڑھیں. تو میں نے اپنی بات شروع کی تھی احسن عملہ سے، کہ جس زمانے میں جس کام کی ضرورت ہو اس زمانے میں وہ کام کیا جائے، اور اس زمانے میں وہ کام کیا جائے گا تبھی وہ احسن عمل کہلائے گا، ورنہ نہیں کہلائے گا. اب اس کے بعد دوسری بات اسی کے حوالے سے، اس ملک میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ارتداد کا چیلنج ہے، کہ ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا میڈیا، ہمارے انٹرٹینمنٹ کے جتنے ذرائع اور میڈیمز ہیں وہ سب کے سب ہمیں شرک کی طرف، بت پرستی کی طرف، خدا بیزاری کی طرف، ناجائز اور حرام کاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں.
ایسے ایسے سیریلس ابھی بن رہے ہیں اور فلموں میں ایسی چیزوں کو پروموٹ اور پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں جو ہندوستانی معاشرے میں بری سمجھی جاتی تھیں، ہندو برا سمجھتے تھے، کرسچن برا سمجھتے تھے، سارے مسلمان اور غیر مسلم برا سمجھتے تھے، ان چیزوں کو بیوٹیفائی کر کے، ماڈیفائی کر کے فلموں کے ذریعے سے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ جیسے ہومو سیکشوالٹی کو باضابطہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے بڑی بہت پیسہ انویسٹ کر کے باضابطہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ تو دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے حوالے سے الذی فرض علیک القرآن الذی فرض علیک القرآن، کیا آیت ہے پوری؟ نہیں، شروع سے بولیے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ خدا جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا۔ علماء جانتے ہیں کہ فرض کرنے کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو آبلیگیٹری کر دینا، کمپلسری کر دینا، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ خدا جس نے آپ پر قرآن کو فرض اور لازم کیا۔ یاد رکھیے گا، اس امت کی کامیابی، سرخروئی، اس کی نجات اور اس کی ترقی صرف اور صرف اللہ کی اس کتاب میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور غالباً امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس حدیث کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندی عطا کریں گے، ترقی اور عزت عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ آج اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ امت ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج آپ کے خون کی قیمت پانی سے بھی بدتر اور کمتر ہو چکی ہے، آپ کے حقوق پر گفتگو کرنے والے نہیں ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے آج تک آپ سے ووٹ لے کر حکومت کی، اقتدار حاصل کیا، آج وہ اپنی زبان پر آپ کا نام نہیں لانا چاہتے، آپ کو اچھوت بنا دیا انہوں نے۔ آخر آپ کس سے رحم و کرم کی امید رکھتے ہیں؟ سارے دروازے بند ہیں، سارے راستے بند ہیں، صرف ایک راستہ ہے کوچے جانا کا، اور وہ اللہ کی کتاب کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے گا، علماء کی موجودگی میں اور ان کی اجازت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما، اقوام کہتے ہیں نیشنز کو، قوموں کو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں اقوامن ہٹا کر افرادن اگر لکھ دیا جائے تو بھی یہ بات صحیح ہوگی کہ اگر افراد کو، انڈیویجولز کو، گروپس کو، کمیونٹیز کو ترقی کرنا ہے تو اس کتاب کو تھامنا ہوگا، اور اگر انہوں نے اس کتاب کو اپنے پس پش ڈال دیا اور اسے اگنور کیا، اسے نظر انداز کیا، تو خدا کی قسم اللہ کی یہ کتاب تم سے انتقام لے گی، اور اسی کا یہ انتقام ہے کہ آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کہیں ہمارے حق میں آواز اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو انصاف کے لیے مسلمانوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ورنہ آج کی دنیا دیکھتی ہے آپ کو تڑپتا ہوا اور مرتا ہوا، اور وہ ہنس کر اور مسکرا کر چلی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اگر آپ چاہتے ہو اپنی انڈیویجول لائف میں ترقی کرنا، عزت حاصل کرنا، کوئی اچھا مقام حاصل کرنا، اور اجتماعی طور پر پوری ملت کو عزت فراہم کروانا، تو اللہ کی اس کتاب کو سینے سے لگانا ہوگا، اس کے بغیر ہم یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ صحابہ کو دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو سینے سے لگایا تو لاکھوں میل کا فاصلہ طے کیا اور پورے ملکوں کو فتح کیا۔ ان کے سامنے نہ سمندر ٹک سکا، نہ پہاڑ اور کوہسار ٹک سکے، ان کے سامنے لشکر جرار ہیچ ہو گیا تھا۔ یہ صرف اور صرف قرآن کی طاقت تھی، اور قرآن میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے
اگر آپ تجربہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ خود دیکھیں گے اپنے ہاتھوں سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس کائنات کے وجود کے لیے کیا اللہ کا کن کافی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے کن سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو ایک کن میں اگر اتنی طاقت ہے تو یہ کلام پاک جس میں اللہ کے ہزاروں کن موجود ہیں، ہزاروں الفاظ موجود ہیں، کیا اس میں طاقت نہیں ہوگی؟ اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اتنی توانائی ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں، واقعی میں یہ کتاب آپ کو بلندی عطا کرے گی، طاقت عطا کرے گی، توانائی عطا کرے گی۔ تو میرے عزیز بچوں، روزانہ صبح اٹھ کر اللہ کی اس کتاب کا بوسہ دیا کرو، اسے کس کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے اور یہ روایت آئی ہے کہ وہ ہر روز اللہ کی کتاب کو اٹھاتے اور چومتے اور کہتے کہ ھذا عہد اللہ، یہ اللہ کا دیا ہوا عہد و پیمان ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ اس کے دو تین طریقے اور تقاضے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مکتب کا ایسا نیٹ ورک قائم ہو، اور اللہ کا شکر ہے آپ کے ہاں قائم ہے، کہ ہر لڑکا اور لڑکی اور ہر فرد سماج کا قرآن پڑھنا سیکھ لے۔ قرآن پڑھے بغیر کوئی شخص ہمارے پاس لٹریٹ نہیں کہلائے گا، ایجوکیٹڈ نہیں کہلائے گا، جاہل کہلائے گا۔ دوسری بات، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ کی اس کتاب کو، اس کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، وہ لوگ جن کے پاس کوئی دھارمک پستک نہیں ہے، ان کتابوں کی ان کے پاس کوئی سند اور آتھینٹسٹی نہیں ہے، آج وہ ان کتابوں کا پاٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ کے نصاب کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، آپ سے پڑھوانا چاہتے ہیں، آپ کے ان بچوں سے پڑھوانا چاہتے ہیں، اور ایسی نامعقول باتیں اس میں ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جائے۔ تو جن کے پاس کوئی سچی کتاب نہیں، کوئی عمدہ پیغام نہیں، کوئی مستند اللہ کا میسج نہیں ہو، وہ اپنی کتاب کو ہر گھر اور فرد پر لازم قرار دیں، اور ہم جن کے پاس اس کائنات کی سب سے سچی کتاب ہے، سب سے اچھی کتاب ہے، رب کا سب سے مستند پیغام ہے، اسے اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہے، کہ کوئی مر جاوے تو 2 صفحے پڑھ کے بخش دیتے ہیں اور پھر اس کتاب کو اپنے سے جدا رکھتے ہیں۔ میرے دوستوں، یقین مانیے، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اگر راہ نجات کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآنی راہ نجات ہے۔ اللہ کی کتاب کو گلے سے لگانا ہوگا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے الفاظ اور معانی کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا پیغام ہے سورہ فاتحہ کا؟ کیا میسج ہے قل هو اللہ احد کا؟ کیا میسج ہے آیت الکرسی کا؟ کیا 1% لوگ واقف ہیں اس سے؟ علماء کو چھوڑ دیجئے تو عوام میں کوئی واقف نہیں ہے، اور یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ اللہ کی کتاب پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھائی، سورج کا کام ہے روشنی دینا، پانی کا کام ہے آگ بجھانا، بجلی کا کام ہے روشنی فراہم کرنا۔ کیا آپ کو ایسا کبھی لگا کہ بجلی بھی ہو اور بلب جلے بھی اور روشنی نہ ہو؟ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ سورج پوری تمازت کے ساتھ نکلے، آسمان کھلا ہو اور روشنی نہ ہو؟ کیا آپ کو ایسا لگا کہ آگ پر پانی ڈالا جائے اس کے باوجود آگ نہیں بجھے گی؟ آپ کے ایمان اور بلیف میں داخل ہے نا۔ لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا ایمان ہے؟ اللہ نے تو کہا تھا، قسمیں اٹھا کر کہا تھا کہ یہ ھدی للناس ہے، یہ کتاب جو ہے انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے نازل کی گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی کو سمجھیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے۔ خدا کی قسم یہ گمراہی ہے۔ سورج اگر روشنی دیتا ہے تو اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب صرف ہدایت دیتی ہے، صرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہاں، کسی کے دل میں کھوٹ ہو، کوئی قرآن میں کمی تلاش کرنا چاہے، کوئی قرآن کو مست کرنا چاہے، تو اللہ کی یہ کتاب اسے ذلیل اور رسوا کرتی ہے اور ہدایت سے دور کر دے گی۔ لیکن جو ہدایت کی طلب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ
اس پر یقین کے ساتھ اس کتاب کی طرف بڑھے گا تو کبھی وہ شخص اس دروازے سے اور اس در سے ناکام اور نامراد نہیں لوٹ سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، یہ ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو کیوں نہیں ہمارے اسکول کے جتنے یہاں ذمہ دار ہیں اور مدرسوں اور مکاتب کے ذمہ دار ہیں، پیرنٹس اور گارجین ہیں، وہ یہ فیصلہ لے کر اٹھیں کہ ابھی ہم ربیع الثانی میں ہیں اور اب نیا سال شروع ہو جائے گا چند ماہ کے بعد، یا یہ کہ نومبر ختم پڑے، دسمبر آ رہا ہے اور 2022 کا آغاز ہے. کیوں نہ ہم یہ طے کریں کہ 2022 ہمارا قرآنی سال ہوگا انشاءاللہ لوناوالا والوں کے لیے. کیا لگتا ہے کرنا چاہیے؟ ہر گھر میں مرد ہو کہ عورت، بچے ہوں کہ بوڑھے، کم سے کم 10 سورتوں کا ترجمہ اور تفسیر زبانی پڑھ لیں گے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیں گے. اور یقین جانیے بہت آسان ہے. مطلب شیطان نے ہمیں ایسے ایسے دھوکوں میں ڈال رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، ہمارا گناہگار دماغ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اور اس سے سبق لینے کے لیے. اللہ کہتے ہیں ہم نے آسان کیا. شیطان ہمیں پڑھاتا ہے کہ یہ مشکل کتاب ہے اور ہم شیطان کے جھانسے میں چلے جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو ہموار اور استوار کر لیجئے. خدا کی قسم آپ کی زندگی میں برکت آئے گی اور وہ ترقی سے ہمکنار ہوں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے قرآن اور اس کے ساتھ صاحب قرآن. کون ہے صاحب قرآن؟ جی ہاں بھائی، صاحب قرآن کون ہے؟ قرآن کس پر نازل کیا گیا تھا؟ بولو. تم صرف اسمائل دیتے ہو. ماشاء اللہ، اضحک اللہ سنک. قرآن کس پر اتارا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر تم چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. ایک صاحب نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے بتائیے. حضرت عائشہ نے اتنا تاریخی اور خوبصورت جواب دیا اور وہی دے سکتی تھی. کہا کان خلقہ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھا. پڑھو قرآن مجید کو، وہی ان کے اخلاق سارے مل جائیں گے. تو قرآن کی کو سمجھنے کے لیے اور اس سے بصیرت حاصل کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے. میرے عزیز دوستوں، آپ جو فلم اسٹارز ہیں ان سے واقف ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیے ہاں یا نہ، ایمانداری سے بتائیے. اللہ کے گھر میں ہیں آپ، فلم اسٹارز سے واقف ہیں، اسکرین پر آنے والے جو مشہور فیس ہیں ان سب سے واقف ہیں، سیریلز کے کیریکٹر سے واقف ہیں، اور یہ جو بیچارے بڑے ظالم اور ننگے اور بیہودہ قسم کے ہمارے سیاستداں ہیں ان کے چہروں سے واقف ہیں. لیکن ہم واقف نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. ابھی ہم نے حیدرآباد میں ربیع الاول کے موقع سے اپنے محلے میں 7 ڈیز سیرہ اسٹیشن کے نام سے ایک پروگرام رکھا اپنی مسجد میں. آپ جیسے نوجوان تھے، پڑھے لکھے، جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان سے ہم نے بہت بنیادی سوال کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ نہیں بتا پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا ہے؟ نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تھے کہ امریکہ سے تھے؟ یہ بھی نہیں بتا سکتے. آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہزاروں سجدوں میں ہم اور آپ شامل تھے، جن کی آہ سحرگاہی کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن کے طائف کے خون کے قطروں کا صدقہ ہے کہ آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں. اس ملک میں کتنی آبادی ہے؟ اس ملک کی 1 ارب 30 کروڑ اور مسلمانوں کی آبادی 20 سے 25 کروڑ. کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ اس 1.25 ارب کی آبادی کے ملک میں جہاں کروڑوں لوگ وہ ہیں جو کتے کی پوجا کرتے ہیں، جو سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، جو چوہے کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، جو گائے کو اپنا بھگوان سمجھتے ہیں،
جو گندگی اور پراگندگی کو کھاتے ہیں، گوبر کھا کر گوبر اشنان کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جن کا ماتھا صبح شام ہزاروں خداؤں کے سامنے جھکتا ہے، آخر ہم میں اور آپ میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے تھے، ہمارے اندر ایسی کون سی خوبیاں تھیں کہ اللہ نے ہمیں اس شرک سے اور اس بت پرستی سے نجات دی اور اپنے کلمے کا امین بنا کر بھیجا اس دنیا میں؟ اگر اللہ نے نہیں چاہا ہوتا تو ہزار بار خدا نہ خواستہ ہم بھی اسی گندگی میں ہوتے، اسی پراگندگی کے شکار ہوتے۔ یہ زمین نیاز اللہ کا در چھوڑ کر 300 کروڑ خداؤں کے سامنے جھکتی، ہماری کیا عزت رہتی، کیا مقدر ہوتا، کیا آخرت ہوتی ہماری؟ کیا ہماری کوئی بھلائی ہے؟ یہ صدقہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کی آل سحرگاہی کا، ان کے جسم مبارک سے بہے ہوئے خون کے قطروں کا یہ صدقہ ہے کہ ہم تک ایمان کی یہ دولت پہنچی۔ اس کی قدر کیجیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کی محبت کو اپنی اگلی نسلوں کے دلوں میں ڈال دیجیے۔ ایمان کی چنگاری، ایمان کا شعلہ، ایمان کا آتش فشاں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو معاف کیجیے گا، وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ انہی کے عشق پر یہ امت قربان ہونا جانتی ہے۔ ان کے عشق کی چنگاری ان نونہالوں کے دلوں میں ہوگی تو یہ ہر فتنے کے لیے سینہ سپر ہو سکیں گے، ہر فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن مجھے معاف کیجیے گا، ہم رامائن پڑھ سکتے ہیں، ہم بائبل پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس گھروں میں ٹیلی ویژن اور سیریلز کے ذریعے سے مورتی پوجا ہو سکتی ہے اور ہوا کرتی ہے، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتے۔ لعنت ہے خدا کی قسم ایسے لوگوں پر اور ہم پر۔ اس لیے اگلا سال 2022 کو قرآنی اور پیغمبری یا سیرت کا سال بنا لیجئے اور طے کر لیجئے کہ سیرت کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے نالج کی، وہ ہر فرد کو ہمارے آئے گی انشاءاللہ، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گھروں میں سیرت کے مختصر کتابچے پڑھ کر سنائے جائیں۔ میرے والد کا ایک کتابچہ ہے، میرے خیال میں 28 یا 35 صفحے کا ہے، پوری سیرت اس میں آ گئی ہے۔ ایک نشست میں وہ کتاب پڑھی جا سکتی ہے اور یاد رکھی جا سکتی ہے۔ آپ بزرگوں سے گزارش ہے گجراتی میں اس کا ترجمہ کروا دیں اور ہر گھر میں ہر فرد کے ہاتھ میں وہ کتاب ہو۔ اور آپ میں سے کتنے جو پیرنٹس ہیں، اگر آپ طے کر لیں کہ میرے گھر میں 5 افراد ہیں، 10 افراد ہیں اور میرے گھر کا ہر بچہ، ہر مرد عورت سیرت پڑھے گا تو یقین جانیے 1 سال میں پورا انقلاب آئے گا۔ لیکن اگر آپ یہ امید رکھیں حضرت مولانا کریں گے اور فلانے صاحب فیصلہ کریں گے اور فلانے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ ایک خواب رہے گا جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو 10 قرآن مجید کی صورتیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت مختصر سی صحیح ہمیں 2022 کے اپنے ایکشن پلان میں شامل رکھنا ہے، اور ہم انشاءاللہ 2022 میں اپنے تمام لوگوں کا امتحان لے کر دیکھیے کہ کتنی سیرت ان تک پہنچی ہے۔ بس یہی 2 چراغ ہیں ایمان کے، اللہ کی کتاب اور صاحب کتاب۔ انہی سے روشنی ملے گی، اسی روشنی سے کفر و شرک کی تاریکی چھٹے گی، اور اگر یہ چراغ مدھم پڑ گئے تو یاد رکھیے گا کہ اس تاریکی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تیسرا پیغام آج کی اس نشست میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہاں بہت سے نوجوان ہیں اور میں ان سب سے بڑی محبت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میں کتنے لوگ ہیں جو پب جی کھیلتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے، شرمائیے مت، کوئی آپ کو ڈانٹنے ڈپٹنے والا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پب جی کھیلتے ہیں؟ بھائی بتاؤ، مولانا لوگ اپنی آنکھ بند کر لیں، بچے ڈر رہے ہیں۔ بہت سے ہوں گے اور دوسرے گیمز کھیلتے ہوں گے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے یہ اللہ کی امانت ہے یہ زندگی، اور کرونا وائرس نے زندگی کی بے وقتی اور بے قیمتی کو ہم پر واضح کر دیا۔
कोई कितना करोड़पति है वो अपनी सांसें नहीं खरीद सकता। कितनी कोशिशें की लोगों ने, अस्पतालों में पैसे दिए, लेकिन वो एक एक सांस के मोहताज थे। तो सांसों के इसी सिलसिले का नाम जिंदगी है। माँ के पेट में पहली सांस ली थी और न जाने सांसों का ये सफ़र कब ख़त्म हो जाए, नब्ज़ हस्ती डूब जाए, दिल की धड़कनें थम जाएं। अपनी ज़िंदगी को कोई विजन दीजिए, कोई मकसद दीजिए, कोई टारगेट और हदफ दीजिए। बड़े अफसोस की बात है कि पूरी पूरी रात बैठकर ऑनलाइन गेम्स खेले जाते हैं, फजर की नमाज क़ज़ा की जाती है, नुक्कड़ों को आबाद किया जाता है और सुबह की नमाज में मस्जिद को वीरान किया जाता है। आखिर आप क्या हासिल कर लेंगे, हमें बता दीजिए। अगर आपका दुनिया का भी कोई फ़ायदा हो तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि पबजी खेलिए। अगर दुनिया का भी कोई फ़ायदा हो, न आपके दुनिया का फ़ायदा, न माश का फ़ायदा, न आपको पैसे मिलने वाले, न आपकी आखिरत संवरने वाली है, आखिर ऐसा काम क्यों करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो काम जिसमें दीन का कोई नफ़ा हो या दुनिया का कोई नफ़ा हो, उसे अगर बंदा करता है तो बहुत अच्छा है, और इसके अलावा अगर किसी चीज़ का फ़ायदा हो, ज़ाहिर नुकसान होगा, तो वो लहव में है। लहव के माने होते हैं वेस्टिंग ऑफ टाइम या गलत चीज़ों को इख्तियार करना, गुनाहों में इंसान का इन्वॉल्व हो जाना। तो अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज कीजिए, उसको आला तरीन मकासद तक ले जाइए। आपको मालूम नहीं है, जो लोग इस मुल्क में, जिनको हम फ़िरका परस्त कहते हैं और जो इस मुल्क के मुक़द्दर को बदलना चाहते हैं, उनके बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं, वो उठकर एक्सरसाइज करते हैं, वो 5-5, 8-8 किलोमीटर की साइकिलिंग करते हैं, वो जिम जाते हैं और वो अपने आप को फिट रखते हैं। फिर उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, अपनी तालीम पर फोकस करते हैं और शाम होते होते वो घर लौटते हैं और इशा के बाद उनके घरों में सन्नाटा होता है। और इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो टारगेट हासिल कर रहे हैं जिसके वो करीब हैं। और ये अल्लाह का उसूल है कि वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने स्ट्रगल करना रखा है। वह अन्न सअयहु सौफ युरा, और जो इंसान जैसी मेहनत करेगा उसी तरह का रिजल्ट अल्लाह उसे दिखा कर रहेंगे। तो उन लोगों ने अपने अफराद अदालतों तक पहुंचाए, वकील बनाया, IAS IPS ऑफिसर्स बनाए, महकमे पुलिस में अपने अफराद दाखिल किए, बड़ी बड़ी पोस्ट तक अपने अफराद को पहुंचाया, तालीमी इदारे कायम किए। उन्होंने पूरे निज़ाम को अपने जकड़ और गिरफ्त में ले रखा है। आप सांस लेंगे तो कहाँ से लेंगे? आप बदलने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे? अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है इस दुनिया में, जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा। मैं उसको एक मिसाल से समझा दूं। अगर कोई स्विमिंग पूल हो और वहाँ 2 दोस्त पहुँचे, एक दोस्त वो है जो मुसलमान है और एक दोस्त उसका गैर मुस्लिम है। जो मुसलमान है उसे तैराकी नहीं आती, स्विमिंग नहीं आती, और जो गैर मुस्लिम भाई है उसे स्विमिंग आती है। जब उस स्विमिंग पूल में छलांग लगाई जाएगी तो अल्लाह ताला उसको बचाएंगे जिसको स्विमिंग आती है, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो। और वो शख्स जो तहज्जुद गुजार भी हो लेकिन स्विमिंग पूल में वो गिर कर मर जाएगा, अल्लाह उसे नहीं बचाएंगे। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। आखिरत के क़वानीन अलग हैं, दुनिया के क़वानीन अलग हैं। तो हमें जब तक हम कोई जद्दोजहद नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आखिर हम कैसे हासिल कर पाएंगे अपना टारगेट? तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को बदलिए। ये ऑनलाइन गेम्स, लूडो खेलना और उसके साथ साथ जनाब ये पबजी खेलना, ज़िंदगी की पबजी में खेलिए, आकर ज़िंदगी के मार्के में आकर फतह हासिल करने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन खेलकर क्या हासिल है सिवाय अपने नफ्स को खुश करने के, अपने आप को धोखा देने के। कल भी मैंने नौजवानों से अर्ज किया था कि अपनी ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन कीजिए। देखिए मकसद कैसा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हैं और मक्का में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद करने की गुंजाइश नहीं है। जो लोग ईमान लाते हैं वो छुप छुप कर इबादत करते हैं,
نماز نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے، یہ صورتحال تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور ان کی لیڈرشپ کیپیسٹی دیکھیے، اس قسم پرسی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں، اے مکہ کے سرداروں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی نہیں، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب اور عجم کی قیادت اللہ تمہیں عطا کریں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے وہ انسان جو پرسیکیوشن کا شکار ہو، جہاں آزادی نہ ہو، اپنی آواز بلند کرنے کی آزادی نہ ہو، اس ماحول میں ایک شخص کہہ رہا ہو کہ کلمہ پڑھ لو، تمہیں عرب و عجم کی لیڈرشپ اور قیادت عطا کر دی جائے گی۔ غزوہ احزاب، یہ جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، صحابہ خندق کھود رہے تھے، ایک بڑی زمین کو کھود کر ایک نالا اور راستہ بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت ایک بڑا پہاڑ آیا، صحابہ نے بہت کوشش کی اسے توڑنے کی، ہتھوڑی ماری اور جو کر سکتے تھے کوشش کی، لیکن اتنا طاقتور وہ پہاڑ تھا کہ وہ ٹوٹا نہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی کہ حضور ہم لوگوں نے کوشش کر لی، یہ پہاڑ ٹوٹ کر نہیں دے رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور مت کیجئے گا کہ ہم مولویوں کی طرح بڑے کمزور اور نحیف سے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ 70 مردوں کی طرح ان کے پاس طاقت تھی۔ عربوں کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا، اس نے کشتی کی دعوت دی، کہا ہمیں ہرا دو، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہرایا، اس نے کہا نہیں دوبارہ دیکھتے ہیں، پھر ہرایا، اس نے کہا دوبارہ دیکھتے ہیں، پھر ہرایا، تب جا کر اس نے اسلام قبول کیا۔ اتنے طاقتور تھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال صحابہ نے دیکھا کہ اب ان کے بس کا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون سا پہاڑ ہے؟ آپ گئے اور جا کر آپ نے اللہ اکبر کی تکبیر کہتے ہوئے مارا، اور اس سے جو ہے چنگاری نکلی اور وہ پتھر کے ٹکڑے بکھر گئے۔ اس وقت اب اندازہ لگائیے، غزوہ احزاب وہ غزوہ ہے جس کا نقشہ قرآن نے سب سے خطرناک کھینچا۔ قرآن نے کہا کہ جب تمہارے کلیجے حلق کو آ گئے تھے اور تمہارے قدم تھر تھر کانپ رہے تھے اور تم اللہ کے بارے میں بدگمانیوں کے شکار ہونے لگے تھے کہ اب ہم بچ پائیں گے یا نہیں، یعنی کہ یونائٹڈ فورسز کے ذریعے سے پورا عرب کھڑا ہو گیا تھا مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اور اسلام پر آخری وار کرنے کے لیے، یہ کیفیت تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی چلائی اور اس سے چنگاری نکلی اور اس کے ریزے پتھر کے الگ الگ ہوئے، اور آپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روم فتح ہو رہا ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی ماری اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک چنگاری نکلی اور روشنی اٹھی، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران فتح ہو رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب جان کے لالے پڑ گئے ہوں، جب زندگی کی ضمانت نہ رہی ہو اور ایسا لگتا ہو کہ پل دو پل میں ہمیں ختم کر دیا جائے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایران فتح کرو گے، روم فتح کرو گے۔ اور حضرت سراقہ کا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا کل کہ اس قسم پرسی میں مکہ سے نکل رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی گرفتار نہ کر لے، اور اس وقت سراقہ کو کہتے ہیں کہ تم ایمان لے آنا اور روم کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے۔ یہ ہے ویژن آف لائف، زندگی کا مقصد۔ ہمیشہ اپنا ویژن عالی رکھیے، بلند رکھیے، اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول اور پرنسپل ذکر کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ یہ نہیں کہتے کہ وہ راستہ پا لیں گے، وہ منزل پا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لنہدینہم، ہم انہیں ان کی منزل تک پہنچائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ جد و جہد کیجئے، حرکت کیجئے، آغاز کیجئے، میں کہتا ہوں کہ اللہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائیں۔ اللہ کی طرف سے یہ شیورٹی ہے، یہ ضمانت ہے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پبجی سے باہر نکلیں، ہم ان اسپورٹس سے باہر نکلیں، یہ جو بیکار کی ایکٹیویٹیز ہے اس سے باہر نکلیں، صحیح رخ پر اپنی منزل کی طرف آپ ایک قدم بڑھائیے، اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھا کر آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو لے کر منزل تک پہنچائیں گے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنی زندگی کا اعلیٰ ہدف طے کیجیے، ویژن اور مشن طے کیجیے، ان چیزوں میں وقت ضائع کرنے سے بچائیے۔ آپ آئی ایس بنے، آپ آئی ایس آفیسرز بنے، بڑے بڑے کلیکٹر اور کمشنر بنے، لائر بنے، جج بنے، اور ملک کی خدمت کیجیے اور اپنی قوم کی خدمت کیجیے۔ ایک اور آخری نقطہ ذکر کر کے میں اپنی بات 2-4 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے، یہ بتائیے کہ ان پنکھوں میں جو بجلی ہے جس کی وجہ سے یہ پنکھے چل رہے ہیں، لائٹ ان کے اندر کس طرح آ رہی ہے؟ بتائیں، کس چیز کے ذریعے آ رہی ہے؟ بولو۔ بجلی کے ذریعے۔ تو وہ بجلی ڈائریکٹ جا رہی ہے یا کوئی راستہ ہے، کسی چیز سے جا رہی ہے؟ ڈائریکٹ کیسے؟ مطلب بلوٹوتھ سے لائٹ پہنچ رہی ہے؟ وائرنگ ہے نا، اوپر وائرنگ ہے، اور اگر وہ وائرنگ ڈسٹرب ہو جائے گی تو کیا ہوگا بتائیے؟ اگر وہ کنیکشن کاٹ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پنکھا چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ بجلی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے دیکھیے، یہ جو دین ہے ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے، اس کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، ان سے تابعین نے، ان سے اتباع تابعین نے، ان سے تبع الاتباع نے، ائمہ مجتہدین نے۔ یہ سلسلہ جو ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، شریعت ملی، اخلاق ملے، سیرت ملی، قرآن مجید ملا۔ تصور کیجئے، خدا نخواستہ امیجن کیجئے، اگر علماء کا یہ سلسلہ کٹ جائے تو کیا ہم دین پر باقی رہیں گے؟ قرآن و حدیث کی کوئی تشریح کرنے والا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے، دین کا جو یہ چینل ہے، دین پہنچنے کا جو یہ روٹ ہے، اس کا احترام کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے علاقے میں اتنے سارے علماء اور حفاظ اور مفتیان کرام ہیں۔ ہم دیہاتوں کا سفر کرتے ہیں، آپ کے گرد و پیش میں بہت سے دیہات ایسے ہیں جہاں نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم دین موجود نہیں ہے، کوئی حافظ موجود نہیں ہے، اور یہاں سے آپ کی بستی سے 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر علماء جا کر پڑھا کر آتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہماری بستیوں کی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس چینل کی، اس روٹ کی جو یہ وائرنگ ہے دین کے روشنی پہنچانے کے لیے، اس کی قدر کیجیے۔ سوشل میڈیا نے دشنام ترازی، تہمت لگانا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، لوگوں کے کردار کو مست کرنے کی کوشش کرنا، ان سب کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ کبھی تاریخ میں یہ چیزیں آسان نہیں تھی۔ ہم نے واٹس ایپ پر ایک میسج لکھ دیا کہ فلاں مولوی صاحب ایسے ہیں، اور جناب یہ 1000 کے 1000 لوگ اسے فارورڈ کیے جا رہے ہیں ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے۔ یقین جانیے، ایک امام ابن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے بڑی خوب بات کہی ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے زیادہ سبکی کا اور ناکامی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کے گناہوں کا چرچا کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، تصور کیجئے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں بہت کم لوگ جائیں گے، زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو محلے کے فلاں اور فلاں اور فلاں رشتہ دار اور فلاں مولانا، ان کی باتیں اور ان کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر کے ان کے گناہوں کا چرچا کر کے وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک تو ہمارے پاس اعمال نہیں ہیں، دین پر عمل کرنے کا وقت نہیں ہے، اچھے کام کرنے کی توفیق نہیں ہے، اور اوپر سے یہ آفت کہ واٹس ایپ یونیورسٹی پر بیٹھ کر صبح شام لوگوں کی کردار کشی کرنا، اپنے بزرگوں کے بارے میں جھوٹے اور غلط بہتان لگانا اور اس کا چرچا کرنا، اس کو فارورڈ کرنا، اور اس طریقے سے اپنی آخرت کو تباہ کر لینا، آخر یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہی مسجد میں ابھی طے کر کے اٹھیے
کہ ہم کوئی بھی ایسا میسج جس میں کسی انسان کی کردار کشی ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی کا اظہار ہو، غیبت ہو، کسی کے بارے میں تہمتیں ہوں، کسی عالم دین کے بارے میں بیجا باتیں کی جائیں، تنقید کی جائے، ایسا کوئی میسج ہم کسی کو فارورڈ نہیں کریں گے، بلکہ اسے ہم ڈیلیٹ کریں گے اپنے فون سے. کریں گے؟ یہ بات طے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں اتنا کمزور انشاءاللہ نہیں سننا چاہتا. میں سب سے پوچھ رہا ہوں یہاں سے لے کے وہاں تک، کیا آپ لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ کے گھر میں؟ انشاءاللہ. ہمارے بچوں کی آواز زیادہ بلند ہے ماشاءاللہ. یہ طے کر لیجئے، یقین جانیے اس چھوٹے سے گناہ عمل کا کہ بظاہر آپ نے کوئی میسج پڑھا اور اس کو فارورڈ کر دیا، اس کا آخرت میں جو ملٹیپلائی کر کے جو گناہ ہوگا تو وہ ہوگا ہی. اس کے ساتھ ساتھ آپ ملت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں اس امت میں جو امت کا درد رکھتے ہوں، جنہوں نے اپنی ہڈیاں پگھلائی ہوں نوجوانوں اور نسلوں کی تعمیر اور تربیت میں. اتنے سارے لوگوں میں کتنے نام نکل سکتے ہیں. اب اگر ان بنیادوں کو ہلا دیں گے، مسجد کے ان پلرز کو اگر آپ ہلا دیں گے تو یقین جانیے یہ پوری کی پوری چھت گر پڑے گی اور اس کا ہر فرد تباہ ہوگا. اس لیے ایسا کوئی کام جس سے امت میں اختلاف ہو، انتشار ہو، آپسی چپقلش اور عداوت کو پروان ملے، ایسا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا ہے. اور اردو میں بھی اگر غیبت کریں گے تو غیبت ہوگی، گجراتی میں بھی ہوگی، اور عربی زبان میں بھی غیبت کریں تو غیبت ہی ہوتی ہے. یہ مت سوچیے گا کہ ارے اردو بڑی بزرگوں کی زبان ہے، اس میں فارورڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خدا کے لیے بہت سنجیدگی کا ثبوت دیجیے. یقین مانیے اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کو نہیں چھیڑا، چھوڑ دیا اسے، اور صرف اس موبائل کا حساب طلب کر دیا تو شاید کوئی نجات پا سکے. کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں، نامہ اعمال اللہ نہ چھیڑیں، بند کر کے اسے چھوڑ دیں. صرف ایک موبائل کا اگر اللہ تعالیٰ حساب لے لے جو کچھ ہم نے اس سے کیا ہے تو شاید ہی کوئی نجات پا سکے. اس لیے سنجیدگی کا ثبوت دیجیے. ایسا کوئی کام جو ملت کے مفاد کے خلاف ہو، جو امت کو نقصان پہنچانے والا ہو، اس سے اپنے آپ کو پاک رکھیے. یہ چند ہماری گزارشات تھی. میں امید رکھتا ہوں کہ اس پر آپ حضرات دھیان دیں گے. سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ احسن عمل اپنا ٹارگٹ بنائیے. اللہ نے آپ سب کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. اللہ کی خلافت کو لیجئے، دنیا کی قیادت کیجئے، اس دنیا کو سرنگو کروا لیجئے، اپنے علم اپنی صلاحیت کا لوہا بنوائیے لوگوں سے. اور احسن عمل کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اتباع، اور نمبر 3 اختیار، یعنی کہ صحیح طریقہ کار اور صحیح کام کو اختیار کرنا. اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آج کے حالات میں تعلیم کے میدان کو بنیادی اہمیت دینی ہوگی تاکہ مستقبل میں کچھ تو ہم اپنی ان بچی کھچی پونجی کو بچا سکیں. اور جن میدانوں میں ہمیں اپنے افراد پہنچانے ہیں، سول سروسز کا ہے، قانون اور جوڈیشری کا ہے، صحافت اور جرنلزم کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل کورسز ہیں اس میں آپ آگے بڑھیں. اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ عرض کیا کہ بتائیے کیا عرض کیا، سب بھول گئے ماشاءاللہ. اپنی زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد متعین کیجئے اور اس کے لیے پلاننگ کر کے آگے بڑھیے. اور اسی طریقے سے نوجوانوں سے جو ہم نے گزارش کی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا بیسٹ یوز کیجئے، اسے ویسٹ مت کیجئے. اور آخری بات، علماء، بزرگان دین، امت کے قائدین، ان کے بارے میں اپنی زبان و قلم اور اپنے موبائل کو محفوظ رکھیے. سوشل میڈیا پر جا کر کوئی صفحہ لکھ دینا کمال نہیں ہے، اس کے وبال کو آپ برداشت نہیں کریں گے، اصل اس کا احساس پیدا کرنا کمال ہے. تو یہ چند گزارشات ہیں. ہاں، قرآن مجید اور سیرت کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیے. میں بار بار اسی جگہ سے کئی گزارشات کر چکا، مجھے نہیں پتا کہ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوئے یا نہیں ہوئے. میں بے حیا بن کر، بے شرم بن کر آتا رہوں گا، آپ سے 10 بستہ بھیک مانگتا رہوں گا. کسی نہ کسی دن تو ہماری آواز سنی جائے گی. اس امید کے ساتھ
اگلا سال 2022 ہمارا قرآن اور سیرت کا سال ہوگا، اور لوناواڑہ کے ہر گھر میں انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے والے اور سیرت سے آگاہ افراد اور بچے اور بزرگان دین ہوں گے۔ ان گزارشات کو ہماری قبول کر لیجئے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، تمام علماء کا، ان بزرگان دین کا، کہ انہوں نے مجھ جیسے ناکارہ اور نالائق انسان کو اتنی دیر بولنے کی گنجائش دی، اسے انگیز کیا، برداشت کیا، جھیلا، اور اس سے زیادہ معافی چاہتا ہوں ان معصوموں سے جو بیچارے صرف محبت میں ہمیں دیکھے جا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا میں انہیں کتنا سمجھا پایا۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ کر دیں مختصر سی دعا کر لیں۔ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك